بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسطانیہ اول کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ کا سبق چل رہا ہے، مستقل چل رہا ہے۔ گزشتہ کل ہم نے آپ کا پہلا سبق قرآن کی تفسیر میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے، اور آپ کو میں نے پڑھایا تھا سورہ فاتحہ کی تفسیر، اور اس میں جو کچھ بھی تھا میں نے آپ کو بتلایا۔ آج آپ کے سامنے ہم چھوٹی چھوٹی جو دو صورتیں ہیں اس کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے، اور اس کا جو مطلب ہوگا اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ایک شان نزول ہے چھوٹا سا، اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم کون سا سورہ پڑھائیں گے آپ کو، میں نے آپ کے بلیک بورڈ پر لکھ دیا ہے، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق۔ یہ دو سورت چھوٹی چھوٹی دو صورتیں ہیں، اور دونوں ایک ہی واقعے سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان دونوں صورتوں کو آپ کو پڑھا دوں، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہے، اس وجہ سے اس کو پڑھانا ہم چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ صورت نازل کیوں ہوئی۔ سب سے پہلے یہ سمجھے، یہ صورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر لبید بن عاصم یہودی اور ان کی بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم اور ان کی بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا، بغض و عناد کی بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ہم سب کے نبی تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ غشی طاری، یہ کہیے کہ بخار کا اثر رہتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب سی رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کبیرہ رہتے تھے، چنانچہ اس بات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور کیا کہا جبریل علیہ السلام نے کہ آپ کو ایک یہودی نے جادو کر دیا ہے آپ کے جسم پر، جس کی وجہ سے آپ کی جو قلبی کیفیت ہے، آپ کا جسم کا جو اثر ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہے، آپ کی طبیعت جو خراب ہو رہی ہے وہ جادو کی بنیاد پر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جادو کیا جاتا ہے، جادو لگتا بھی ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے العین حق، نظر لگنا سچ ہے۔ اس لیے جبریل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد بتلایا پورا ماجرا، اور یہ کہا کہ آپ کے بال کو اور کنگھی کے چند دانتوں کو ان لوگوں نے ایک کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبا کر رکھ دیا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے۔ اس کے بعد جب بتلا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کنویں کے اندر جاؤ گے تو وہاں ایک پتھر ملے گا، اس پتھر کے نیچے کھجور کے گابھے کی ایک تھیلی ملے گی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دانت۔ چنانچہ اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور اس کنویں کے اندر اور ان تمام چیزوں کو نکال کر لے کر آتے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، میں بتا دوں آپ کو کہ ان دونوں صورتوں کے اندر کل 11 آیتیں ہیں۔ چنانچہ یہ بھی حکم ہوا تھا کہ آپ ایک آیت پڑھیں اور اس گرہ کو کھولیں، اور اس کے اندر 11 گرہ تھا اس بال کے اندر، اور 11 آیت، ہر ایک آیت پڑھ کر کے ایک گرہ کھولا جاتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی تمام کی تمام گرہ کھل گئی، وہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحت و تندرست ہو گئے، آپ کی طبیعت بالکل نشاط آ گیا، آپ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان دونوں صورتوں کے اندر شریروں کے شرر سے حفاظت طلب کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریروں کے شرر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور میں جو خصوصی طور پر 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اندھیرے کے شر سے، کہ جب وہ پھیل پڑے اندھیرا، یہ بھی ایک شر ہے۔ اسی طرح گرہ پھونکنے والی لڑکی یا عورت جو ہے، اس سے بھی، یعنی جو جادو وغیرہ کرا کرتے ہیں لوگ، ان سے بھی کیا ہے، پناہ مانگا گیا ہے۔ اسی طرح حاسدین کے شر سے، ان 3 چیزوں سے خصوصی طور پر اس دونوں صورت کے اندر پناہ مانگا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، مقصد یہ ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، اور انسان کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ اللہ کے پناہ میں آ جائے اور شیطان مردود کی شر سے
وہ محفوظ و معمون ہو جائے۔ عزیز طلبہ، میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ قل کے معنی جانتے ہی ہیں، آپ کہہ دیجئے، فعل امر کا صیغہ ہے، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہوں کی، لوگوں کے بادشاہوں کی، الہ الناس، لوگوں کے معبودوں کی، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دلوں کے اندر برے خطرات ڈالے، اس کے شر سے بھی ہم کیا ہے، پناہ مانگتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور اسی طرح من الجنۃ والناس، اور اسی طرح جناتوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، ان تمام چیزوں کی شر سے ہم کیا ہے، پناہ مانگتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اسی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اشرف المخلوقات ہے انسان، اللہ اور اس کا معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے۔ مراد اس سے شیطان ہے کہ شیطان سے آدمی کس طرح بچے، اس کے لیے بتلایا گیا کہ ایک انسان اگر شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھے، اور ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کے بعد انسان اس کے شر سے معمون محفوظ ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ چھوٹا صورت تھا، اس کو ہم پڑھ کر آپ کو سنا دیے اور اس کا مطلب اور ترجمہ بھی بتلا دیا آپ کو۔ اس کے بعد دوسری صورت جو ہمارے سامنے ہے سورۃ الفلق ہے، میں نے آپ کے بلیک بورڈ پر بھی لکھ بھی دیا ہے سورۃ الفلق۔ اس کی ہم مختصر تفسیر کریں گے اور اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق۔ اس کے اندر جو ہے قل، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، برب الفلق، فلق کے معنی تھا پھاڑنا، جو پھاڑنے والا، مطلب کہ صبح کی روشنی جو پھاڑتا ہے صبح صبح، مراد وہی ہے کہ صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس کی شر سے جو اس نے پیدا کیا، اس کی شر سے جو اس نے پیدا کیا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو یا جنات ہو، کوئی بھی ہو۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کی شر سے وہ جب وہ چھا جائے، من شر غاسق، اس اندھیرے کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کی شر سے، یعنی جو وہی لبید بن عاصم یہودی اور ان کی بیٹیوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نے جادو کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو، بال کو گرہ لگا دیا تھا اور اس میں جادو کر دیا تھا، اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کی شر سے۔ آخر میں بتلایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس صورت کے اندر 3 چیزوں کے شر سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اندھیرے کا شر، کہ جب وہ کیا ہے، چھا جائے، اور دوسرا بتلایا گیا کہ پھونکے یعنی جادو اور ٹونا کرنے والے عورت یا مرد، ان کے شر سے حفاظت طلب کی گئی ہے۔ اور تیسرا جو اس کے اندر کہا گیا خصوصی طور پر کہ حاسدین کے حسد سے آدمی کیا کرے، پناہ مانگے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان آیتوں کے اندر آدمی 3 چیزوں سے پناہ مانگا گیا ہے، اور انسان ان دونوں صورتوں کو پڑھے گا تو ان تمام چیزوں سے وہ معمون و محفوظ رہ جائے گا۔ اس سے ہی واضح ہوا کہ آدمی تعویذ وغیرہ لٹکا سکتا ہے، لیکن ضروری یہی ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں غیر اللہ کے کلمات نہ ہوں، اس میں صرف قرآن کی آیتیں ہوں، حدیث کے کچھ الفاظ ہوں، یا کہ کوئی دعا وغیرہ ہو، اس میں غیر اللہ کی طرح کوئی شرکی الفاظ وغیرہ نہ ہو۔ اگر اس طرح کی کوئی تعویذ وغیرہ لگاتا ہے تو اس کی اجازت ہے شریعت میں۔ عزیز طلبہ، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان دونوں صورتوں کی تفسیر کو مطالب کے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ان دونوں صورتوں کے تفسیر کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت اور پریشانی ہو تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا حد تک ممکن جواب دیا جائے گا۔